शहर की सबसे खूबसूरत सफ़ेद संगे मरमर के सजे महल नुमा बंगले में एक लड़की आईने के सामने खड़े अपने लंबे और खूबसूरत चमकदार बालों में कंघी कर रही थी। नाम था ऐना जाफर कादवानी। शहर की सबसे बाअसर और दौलतमंद बिजनेस टाइकून जाफर कादवानी की अकलौती लाडली और नाजो पली बेटी ऐना उसकी हर जिद बाप के एक इशारे पर पूरी हो जाया करती थी। लाखों के गिफ्ट्स, ब्रांडेड कपड़े, खूबसूरत गाड़ियाँ, गैर मुल्की तातीलात, उसकी ज़िंदगी किसी शहजादियों से कम न थी। लेकिन शायद उसे मालूम न था कि ये ज़िंदगी कब पलटा खा जाए और खूबसूरत ज़िंदगी ख्वाबों से निकलकर भयानक हकीकत में बदल जाए। वो बालों में कंघी करती और हल्का सा मेकअप जो उसकी खूबसूरती को निखार रहा था वो करती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। जाफर कादवानी और ऐना की माँ हसीना बेगम चाय की चुस्कियों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अपनी बेटी को आता देख जाफर कादवानी ने अपनी बाहें फैलाई। आओ मेरी लाडली, मेरी लख्त जिगर, आज कहाँ जाने का प्लान है? ऐना लाड से बाप के सीने से लगी। बाबा, फ्रेंड्स ने कॉलेज में पार्टी रखी है, बस वहीं जा रही थी। और हाँ, आपको याद है नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है। जाफर कादवानी ने हंसते हुए उसके बाल संवारे और कहने लगे, मेरी लाडली और मेरी शहजादी की बर्थडे हो और मुझे याद ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती तोहफा लाऊंगा। ऐना ने आंख मारी और शरारती लहजे में कहने की, बाबा, तोहफा बहुत ही महंगा होना चाहिए। पिछली दफ़ा भी आपने सिर्फ गोल्ड का सेट गिफ्ट दिया था, इस दफ़ा कुछ महंगा होना चाहिए। माँ ने मोहब्बत बड़ी झिड़की दी। बस करो ऐना, तुम्हारे बाबा ने दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर की हुई है। ऐना मुस्कुराती हुई उठी और कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। वो इजाज़त लेती बाहर निकली। ऐना उसमें BMW में शहजादियों की तरह बाहर निकली। ड्राइवर ने उसकी पसंद की तरह बैठी कॉलेज की तरफ रवाना हो गई। उसने शीशे से बाहर झांक कर शहर को देखा। सब कुछ अपने कदमों में महसूस कर रही थी। कुछ ही देर के बाद वो कॉलेज पहुंची। ड्राइवर ने नीचे उतरकर गाड़ी का शीशा खोला। वो शहजादियों की तरह नीचे उतरी और अपने बैग में से निकाल कर ग्लासेस आंखों पर सजाए। वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। ठाठ से चलती वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुई। उसकी दोस्तें जो उसके मुकाबिल कुछ कम मगर खूबसूरत थी, भाग कर ऐना के करीब आई। शुक्र है ऐना, तुम भी आई। तुम्हारी तो तैयारी ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऐना ने अपने ग्लासेस नीचे किए और कहने लगी, तुम्हें नहीं पता क्या, ख़ास लोग हमेशा देर से आते हैं ताकि हर किसी की नज़र उन पर ठहरे। उसकी दोस्तें हंसती हुई कहने लगी, चलो अब बातें बंद करो, हॉल में चलते, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। ऐना सहेलियों में चलती हुई ऐसी जा रही थी जैसे कोई रैंप पर वॉक कर रहा हो। हर कदम में एतमाद, हर अदा में गुरूर झलक रहा था। हॉल में दाखिल होते ही केक काटते, तस्वीरें बनाते और कहकहों में डूबी वो दोपहर लम्हा बलम्हा गुजरी। वो अपनी दोस्त ईमन के साथ बाहर लॉन में आ चुकी थी। ईमन, तुम्हें पता है बाबा आज कह रहे थे वो मेरी बर्थडे पर मुझे कोई स्पेशल गिफ्ट देंगे। मेरा ख्याल है मैं कोई यूरोप ट्रिप प्लान कर लेती हूँ। ईमन मुस्कुरा कर कहने लगी, ऐना, तुम वाकई बहुत लकी हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो ड्रीम जैसी है। ऐना मुस्कुराती कहने लगी, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह करे ये ख्वाब कभी ख़त्म मत हो। मगर उसे क्या मालूम था कि बहुत जल्द एक गहरी हकीकत उसे अपने सच से रोशनास कराने वाली है। ऐना घर आई तो हॉल में अपने बाबा को देखा जो कुछ परेशान से बैठे थे। वो उनके करीब आई और कहने की, बाबा, आपको क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उसके बाबा ने सर उठाया, कहने के, बस बेटा, ऑफिस का काम थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा। ऐना उनके करीब बैठी और कहने की, बाबा, तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? आप किसी नए एम्प्लॉयर के साथ मीटिंग करें, बातचीत करें, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाप ने खुशी से उसे देखा और कहने लगे, माशाल्लाह, मेरी बेटी तो खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी है। वैसे बेटा, मैं भी यही सोच रहा था कि किसी ऐसे बंदे से राब्ता करूं जो मेरी तरह बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। अपने बाबा से बातें करती हुई ऐना अपने कमरे में आ चुकी थी। दूसरे दिन जाफर कादवानी अपने ऑफिस गए और किसी को फ़ोन मिलाने लगे। कुछ ही घंटों बाद उनके मुकाबिल शहर का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून रेहान जफ़र उनके सामने बैठा था, जो इंतहाई मेहनती, ज़हीन और खूबसूरत नौजवान था। बहुत कम उम्र में उसने बुलंदियों को छू लिया था।
جعفر کادوانی کو جب ریحان ظفر کے بارے میں پتہ چلا تو ریحان سے بات کیے بغیر وہ رہ نہ سکے۔ جعفر کادوانی نے ریحان ظفر سے بزنس میں شراکت داری کی پیشکش کی۔ ریحان ظفر نے میز پر رکھے گلاس کو اپنے لبوں سے لگایا اور گہری سانس لیتا کہنے لگا، مسٹر کادوانی، آپ کی بزنس ریپوٹیشن اور اثر و رسوخ سے کون واقف نہیں، مگر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جیسے اتنے بڑے بزنس مین کو بھی شراکت داری کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جعفر کادوانی کچھ پل خاموشی کے بعد بولے، بس ریحان بیٹا، کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ سارا نظام، ساری چمک، سب کچھ ایک لمحے میں متزلزل ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو اپنی اکلوتی بیٹی کی، اینا کی۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہو اور نہ ہی وہ میرے بزنس کے مسئلوں کے دھچکے محسوس کرے۔ ریحان ظفر نے غور سے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے مجھ سے شراکت داری چاہتے ہیں یا بزنس کو سہارا دینے کے لیے؟ یہ جملہ سنتے ہی جعفر کادوانی ایک لمحے کو چونکے، اگلے ہی لمحے نرم لہجے میں کہنے لگے، بیٹا، بزنس بھی میرا خواب ہے اور میری بیٹی بھی۔ میں تمہاری کم عمری کی کامیابیوں کو دیکھ کر متاثر ہوا تھا۔ اگر تم جیسے محنتی نوجوان کے ساتھ شراکت داری ہو جائے تو میرے تو دونوں خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر دونوں مل کر معاہدے کریں، ہر کام مل کر کریں تو اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ریحان ظفر نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر سر ہلا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کے بزنس پرپوزل کو سوچوں گا، مگر مجھ سے شراکت داری کرنے سے پہلے آپ کو کچھ اصول اپنانے ہوں گے۔ وہ اصول یہ ہیں کہ میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم کام کریں گے تو ہمارا 50-50 ہوگا اور کوئی بھی کانٹریکٹ آپ مجھ سے پوچھے بغیر سائن نہیں کریں گے۔ اس کی باتوں سے جعفر کادوانی کافی متاثر ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم کہو۔ ریحان ظفر اٹھا اور ہاتھ ملاتا آفس سے نکل چکا تھا، جبکہ جعفر کادوانی گہری نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اپنی دھن میں کرسی کو ہلاتے مسکرا رہے تھے۔ نہ جانے ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ ریحان ظفر، تم واقعی وہی ہو جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائے اور کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ ایک ہفتے بعد وہ دن بھی قریب آ گیا جس کا سب کو بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ آج اینا کی برتھ ڈے تھی۔ کادوانی ہاؤس کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ آخر ان کی اکلوتی بیٹی کی برتھ ڈے جو تھی، اینا کی برتھ ڈے پر ریحان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اب جعفر کادوانی اسے کسی بھی تقریب میں پیچھے نہیں چھوڑ سکتے تھے، بلکہ وہ تو اپنے بزنس کے سلسلے میں اپنے گھر کا فرد ہی بنانا چاہتے تھے۔ اینا کے خوبصورت کمرے میں پالر والی اسے شہزادیوں کی طرح تیار کر رہی تھی۔ وہ سفید اور سنہری کلر کی باربی فراک میں ملبوس تھی اور بال گھنگریالے کیے ہوئے تھے۔ وہ ملکہ کی طرح سیڑھیاں اترتی ہال میں داخل ہوئی اور ہر کسی کی نظر اس پر ہی مرکوز ہو گئی تھی۔ اسی وقت ریحان ظفر اس کے عالی شان گھر میں داخل ہوا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس اور چہرے پر بلیک گلاسز لگائے بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے ریحان نے آہستہ سے اپنے گلاسز اتاری اور نظریں اس شہزادی پر جا ٹکیں جو ان روشنیوں میں چمک رہی تھی، اینا جعفر کادوانی۔ اینا کے قریب جعفر کادوانی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ریحان کو آتا دیکھا تو اس کے قریب گئے۔ آؤ بیٹا، تم نے یہاں آ کر اس محفل کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ ریحان نے مسکرا کر ساتھ مصافحہ کیا۔ شکریہ مسٹر کادوانی، آپ کی دی گئی دعوت میرے لیے ایک احساس ہے۔ اس لمحے جعفر کادوانی نے اینا کو آواز دی، بیٹا ذرا یہاں آؤ۔ اینا اپنی فراک کو اٹھائے نازک قدموں سے چلتی ان کے قریب آئی۔ جعفر کادوانی تعارف کروانے کے لہجے میں کہنے لگے، ریحان، یہ ہے میری بیٹی، میری شہزادی اینا جعفر کادوانی۔ اسے دیکھتے ریحان نے نظریں جھکائی اور آہستگی سے کہا، مس اینا، مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اینا نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اس کی نظریں کچھ دیر ریحان کے چہرے کا طواف کرتی رہی۔ پہلی دفعہ اس نے کسی اجنبی میں اتنی کشش محسوس کی تھی۔ اینا نے باپ کے قریب ہوتے ہلکے سے پوچھا، بابا، یہ آپ کے بزنس پارٹنر ہیں؟ جعفر کادوانی مسکرائے اور کہنے لگے، ہاں بیٹا، اس نے بہت کم عمر میں بہت بڑا نام کمایا ہے۔ یہ بھی تمہاری طرح اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی چل بسی تھی، مگر باپ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہوتا بیرون ملک ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا محنتی بیٹا سب کچھ سنبھال لے گا۔ ریحان ظفر چہرے پر سنجیدگی لیے جینس میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا تھا۔ سب مہمانوں نے برتھ ڈے پارٹی کے خوبصورت اور لذیذ کھانے کھائے۔
रेहान ज़फ़र जाफ़र कादवानी की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देखकर काफ़ी मुतासिर हुआ। केक कटने पर हर कोई ऐना को महंगे महंगे तोहफे पेश कर रहा था। तभी जाफ़र कादवानी की बारी आई। ऐना की दोस्तें और रैना अपने बाबा का गिफ्ट देखने के लिए बहुत बेचैन थे। तमाम मेहमानों की नज़र जाफ़र कादवानी पर थी कि अचानक हॉल में जगमगाती लाइटें मद्धम हुईं तो जाफ़र कादवानी हाथ में माइक पकड़े हॉल के दरमियान में आए। वो अब अपने खूबसूरत अल्फाजात के साथ ऐना का दिल जीतना चाहते थे। मेरी शहजादी ऐना, तुम्हारा ये दिन मेरे लिए खुशी का त्यौहार है और तुम जैसी बेटी को गिफ्ट नहीं बल्कि ख्वाब देना चाहिए। मैं दुनिया की सारी आसाइशें भी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं तो वो भी कम है। जाफ़र कादवानी ने कुछ बातें करने के बाद गिफ्ट का ऐलान किया। दुबई में नए बनने वाले कादवानी टावर का 100वां फ्लोर, जो पेंट हाउस और समंदर का नज़ारा रखता है, वो ऐना के नाम कर दिया गया है। उसे अपनी रिहाइश या सिर्फ अपनी खलवत के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। ये सुनते ही खुशी से ऐना की आंखें भर आईं। वो भागती हुई अपने बाबा के पास आई और गले लगी। शुक्रिया बाबा, आपने सब दोस्तों के सामने मेरा मान रख लिया। आप मुझे इतना महंगा गिफ्ट देंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद ने उसकी आंखों से बहते आंसू साफ किए और कहने लगे, बेटा ये भी बहुत कम है, मेरा बस चले तो पूरी दुनिया तुम्हारे नाम कर दूँ। सब मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कोई अपनी बेटी से इतना प्यार भी कर सकता है? रेहान ज़फ़र जाफ़र कादवानी के दिए गए गिफ्ट से काफ़ी मुतासिर और हैरान हुआ था। उसे अब मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि जाफ़र कादवानी के लिए अपनी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं। बर्थडे का फंक्शन इख्तिताम पजीर हो चुका था और अगली सुबह ऐना के बर्थडे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। हर जगह जाफ़र कादवानी के दिए गए गिफ्ट्स और बर्थडे के आला इनामात के बारे में चर्चे हो रहे थे। महंगे तोहफ़े, मेहमानों की चमक धमक और जाफ़र कादवानी का दिया गया गिफ्ट, सब कुछ शहर की ज़बान बन चुका था। बर्थडे के फंक्शन से फारिग होते ही जाफ़र कादवानी ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग रखी। अब वो अपने ऑफिस में पूरी तरह तवज्जो देना चाहते थे और रेहान ज़फ़र की मदद से इस प्रोजेक्ट को हाई लेवल तक पहुंचाना चाहते थे। इस मीटिंग का मकसद ही रेहान ज़फ़र की कंपनी के इश्तराक से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, जो शायद जाफ़र कादवानी के लिए फ़ायदेमंद और रेहान ज़फ़र के लिए नुकसानदेह बनने जा रहा था। जाफ़र कादवानी अपने ऑफिस में चेहरे पर फरेबी मुस्कुराहट लिए बैठे थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहने लगे, इन पेपर्स पर बस रेहान ज़फ़र के साइन चाहिए, बाकी सब काम खुद ब खुद हो जाएंगे। रेहान, जो अब तक जाफ़र कादवानी को अपने मुस्तक़बिल का बिजनेस पार्टनर समझता था, इसीलिए वो बिला झिझक मीटिंग में शरीक हुआ। उसने मीटिंग अटेंड की, दस्तावेज़ात देखे, सवालात किए और जाफ़र कादवानी की महारत भरी बातों में आकर साइन कर दिए। मीटिंग ख़त्म होती है और जाफ़र कादवानी ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया था। वेलकम टू द फ्यूचर रेहान ज़फ़र। जाफ़र कादवानी की नज़रों में चालाक जीत की चमक थी। जाफ़र कादवानी घर आए तो ऐना उनके कमरे में आई। आओ बेटा, कोई काम था क्या? जी बाबा, आपसे बात करनी थी। वो उनके करीब बैठी और कहने लगी, बाबा आपने दुबई में मेरे लिए प्लॉट ख़रीदा है, क्या मैं अपनी दोस्तों के साथ वहाँ चक्कर लगाने जा सकती हूँ? जाफ़र कादवानी ने खुशी से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, क्यों नहीं बेटा, वो तुम्हारे लिए ही तो है, तुम जब चाहो जा सकती हो। वैसे भी अब मेरे दिन पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। ऐना ने सवालिया निगाह अपने बाप पर डाली। बाबा वो कैसे? जाफ़र कादवानी ने गहरी सांस ली और कुछ पल खामोशी के बाद कह लिया, बस बेटा, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। उस दिन रेहान ज़फ़र से मैंने तुम्हें मिलवाया था ना, बस उसी की वजह से हम और ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। फिर दुनिया हमारे कदमों में होगी। फिर दुबई में एक प्लॉट क्या 10 भी कहो तो मैं तुम्हें 10 भी दिलवा दूंगा। वो बहुत मेहनती और कामयाब बच्चा है और शायद मासूम भी। ऐना को अपने बाप की बातें समझ ना आई, मगर बहुत जल्द वो इन बातों को तफसील से समझने वाली थी। वो दुबई जाने की इजाज़त लेती, अपने बाप से खुशी से मिलती, कमरे से बाहर आ चुकी थी। दूसरी तरफ रेहान ज़फ़र अपनी टीम के साथ CFO अपने ऑफिस में बैठा एक प्रेजेंटेशन में मसरूफ़ था कि अचानक उसकी रिपोर्ट दिखाई। सर ये देखें, आपकी कुछ ज़मीनें और शेयर्स जाफ़र कादवानी के बिल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दी गए हैं। क्या ये सब कुछ आपने किया है? क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि ये कैसे हुआ? रेहान ज़फ़र एकदम चौंका, उसके रंग उड़ चुके थे। ये क्या बकवास है और ये कैसे मुमकिन है भला? हम इतनी बड़ी लापरवाही तो नहीं कर सकते। उसने रिपोर्ट पर दस्तखत देखे तो वो उसके अपने दस्तखत थे। उसका रंग फक हो चुका था।
اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی آدھی سے زیادہ پراپرٹی تو جعفر قادوانی کے نام لگ چکی تھی۔ میں نے اس انسان کو اپنے باپ کی جگہ مانا تھا، اس پر اعتبار کیا تھا، مگر اس نے میرے اعتبار کو روند کر رکھ دیا۔ اب اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی کہ ریحان ظفر کے ساتھ پالا کتنا خطرناک ہے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ وہ ابھی جعفر قادوانی کے پاس نہیں گیا تھا۔ آفس میں بیٹھے اسے صبح سے رات ہونے والی تھی۔ وہ ابھی تک گھر نہیں گیا تھا جبکہ آفس کے تمام لوگ گھر جا چکے تھے۔ ریحان ظفر اکیلا ہی اپنی کرسی کو گھماتا پریشانی کی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے اپنا فون کھول کر جعفر قادوانی کی تصویر اپنے سامنے رکھی جو پارٹی میں اس کی بیٹی کے ساتھ کھینچی گئی تھی۔ ریحان ظفر کا دل بس ایک بات پر مائل تھا اور وہ تھا بدلہ۔ تم نے مجھے استعمال کیا ہے جعفر قادوانی، بہت گھمنڈ ہے تمہیں اپنی دولت پر۔ تم کیا جانو میں نے اپنے باپ کے چھوٹے سے بزنس کو کیسے پروان چڑھایا تھا۔ میرا باپ مجھ پر فخر کرنے لگا تھا۔ اگر انہیں ان سب چیزوں کا پتہ چلا کہ میں نے کتنی لاپرواہی سے تمہاری باتوں میں آ کر سب کچھ تمہارے نام کر دیا تو ان کا اعتبار تو ٹوٹ جائے گا۔ ایک دفعہ پھر وہ ماضی میں چلے جائیں گے جب ہماری 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ یہ سب میری محنت کا ہی تو صلہ تھا، مگر میں اتنی آسانی سے تمہیں سب کچھ ہڑپ کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اب درد کی جگہ انتقام بھڑک اٹھا تھا۔ دوسری طرف جعفر قادوانی ٹانگ پر ٹانگ دھرے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ان کے فون پر بیل بجنا شروع ہوئی۔ جو آنکھیں بند کیے سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ فون کی بیل پر اچانک فون اٹھا، کان کو لگایا۔ ہاں بولو ذوحان، کیا خبر ہے؟ ذوحان جو جعفر کا سیکرٹری تھا کہنے لگا، صاحب جی ریحان ظفر کو زمینوں اور شیئرز کے بارے میں پتہ چل چکا ہے جو ہم نے اپنی کمپنی میں انویسٹ کیے ہیں۔ جعفر قادوانی جو پرسکون ہو کر لیٹے ہوئے تھے اچانک چونکے اور کہنے لگے، ریحان ظفر آیا تو نہیں آفس؟ دوسری طرف ذوحان کہنے لگا، نہیں سر، ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ان کی خاموشی کے پیچھے ضرور کوئی طوفان چھپا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے بچاؤ کا فوری بندوبست کرنا ہوگا۔ جہاں تک اس کے بارے میں خبر ملی ہے تو وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ دھوکہ دینے والوں کو وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ جعفر قادوانی کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگا، تم فکر مت کرو، کل ہی تم میری کینیڈا کی ٹکٹ کرواؤ، میں پہلی فرصت میں ہی یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ فون کٹ چکا تھا جبکہ اب جعفر قادوانی کو رات بھر نیند نہیں آنے والی تھی۔ اگلی صبح جعفر قادوانی اینا کو بتائے بغیر روانہ ہو چکے تھے جبکہ حسینہ بیگم کو اس بات کا بخوبی علم تھا۔ اینا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما، بابا کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، ابھی تک اٹھے نہیں کیا؟ حسینہ بیگم پریشانی چھپاتے کہنے کی، نہیں بیٹا، اٹھ تو گئے تھے لیکن رات بھر وہ سوئے نہیں۔ آفس کے سلسلے میں بہت ضروری کام تھا جس کی وجہ سے انہیں بیرون ملک روانہ ہونا پڑا۔ اینا نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا اور کہنے کی، ماما میں نے بھی تو اپنی دوستوں کے ساتھ دبئی روانہ ہونا تھا، بابا نے مجھے کل خود کہا تھا تم چلی جانا، اگر اب میں بھی چلی گئی تو آپ تو اکیلی رہ جائیں گی۔ حسینہ بیگم کہنے کی، نہیں بیٹا تم ابھی مت جاؤ، جیسے ہی تمہارے بابا آئیں گے تم اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جانا۔ اینا کچھ اداس سی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے مما، پھر میں اپنے دوستوں کو بہلانے کے لیے کوئی پارٹی ارینج کر لوں، کوئی ریسٹورینٹ میں کھانا وغیرہ کھلا دوں گی، ورنہ وہ لوگ میرا مذاق بنائیں گی۔ میں اپنی بات سے مکر گئی۔ اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب اینا اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی سے واپس گھر آ رہی تھی۔ گاڑی میں تیز آواز سے میوزک لگایا ہوا تھا۔ وہ سب اپنی دھن میں انجوائے کر رہی تھیں۔ اینا کا باپ بھی یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ اینا کے ساتھ وہ ضرور سیکیورٹی گارڈ بھیجتا تھا۔ اچانک ہائی وے پر ان کی گاڑی کو کسی نے روکا۔ انہوں نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی۔ ان سب کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ 2 کالے ماسک پہنے شخص ان کے قریب آئے اور اینا کو گھسیٹ کر گاڑی سے نکالا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اس کی دوستیں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، مگر چیخیں، مزاحمت، آنسو سب کچھ بے سود تھا۔ اینا کی آنکھوں میں پٹی، ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں جکڑ کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اینا کو ہوش آیا تو وہ کسی ویران گودام میں تھی۔ اس نے مدھم آنکھوں سے ادھر ادھر جھانکا تو عجیب سی جھونپڑی نما جگہ تھی۔ لکڑی کی چھت اور لکڑی کا دروازہ اور دیوار پر چھوٹا سا روشن دان لگا ہوا تھا۔ وہ کھانستی ہوئی ایک دم بیٹھی۔ اس جگہ کے گرد و غبار اس کے گلے کو چھو رہی تھی۔ وہ شہزادی محلوں میں رہنے والی زمین پر بے سدھ ہو کر پڑی تھی۔ اس نے اپنی گردن دائیں جانب موڑی تو ایک لوہے کی کرسی پڑی تھی جہاں رسیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ لمحے بھر کے لیے اس کا دل دہل گیا۔
मैं कहाँ हूँ؟ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں مجھے کون لایا؟ اس کی آواز نقاہت زدہ اور کانپتی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا تو رات والا واقعہ اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ کیسے وہ پارٹی سے واپس آ رہی تھی، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتی، مگر اچانک نقاب پوش اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر اپنی گاڑی میں لٹایا۔ اس کے بعد سے سب کچھ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین سے اٹھی اور جیسے تیسے کر کے اس لکڑی کے زنگ آلود دروازے کی طرف پہنچی۔ اس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ کون ہو تم لوگ؟ دروازہ کھولو۔ میں اینا جعفر قادوانی ہوں۔ تم لوگ میرے بابا کو نہیں جانتے، وہ تم لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ مگر دروازے کے اس پار خاموشی تھی، جیسے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ تھک ہار کر دروازے سے تھوڑا دور زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، لیکن سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اسے اس خوفناک جگہ سے خوف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی زنجیر کھنکی اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اینا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ دروازے کی اوٹ سے قدم اندر آیا۔ بلیک شلوار قمیض، بلیک پشاوری جوتا اور کالی چادر اوڑی ہوئی۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، اینا کو دیکھتا پرسکون مگر سرد لہجے میں کہنے لگا، شہزادیوں کو محل میں قید رہنا چاہیے، ورنہ وہ گلیوں کی دھول بن جاتی ہیں۔ اینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، تو تم؟ اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ وہ شخص دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، ہاں میں۔ پہچان تو تم مجھے گئی ہوگی، اب وقت ہے بدلے کی اصل قیمت چکانے کا۔ وہ لوہے کی کرسی گھسیٹتا ہوا اس پر بیٹھا، جبکہ اینا ایک دم کھڑی ہوئی۔ ریحان ظفر، تم تو بابا کے اچھے دوست تھے نا، تم نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا؟ ریحان ظفر نے قہقہ لگا کر کہنے لگا، میں تمہیں بلا وجہ کبھی بھی کڈنیپ نہ کرتا، مگر تمہارے باپ نے ہی مجھے مجبور کیا۔ وہ روتی ہوئی کہنے کی، دیکھو تمہیں پیسے چاہیے نا، میرا باپ بہت امیر ہے، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں ان سے لے کر دے دوں گی۔ ریحان ظفر نے اسے شدید غصے سے گھورا، تمہارے باپ کی سب سے قیمتی چیز تم ہو، اور تمہیں حاصل کر لینے سے اپنی جان دینی پڑے گی۔ وہ سفاکیت سے بولا تو اینا غصے سے گھرائی، میرے بابا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب یہ ریحان ظفر اٹھا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑے، تمہارے باپ نے میری زندگی برباد کر دی، اب میں اسے برباد کر دوں گا، تمہارے ذریعے سڑک پر بھیک مانگے گا تمہارا باپ۔ وہ دھاڑا تو اینا خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی میچی آنکھیں دیکھ کر گہرا مسکرایا، تم تو خوبصورت بھی بہت ہو، مگر مجھے تمہاری خوبصورتی اور امیری سے کچھ لینا دینا نہیں، میں تو صرف تمہارے باپ کا بدلہ تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ جو بال اس کی مٹھی میں جکڑ کے درد سے تڑپ رہی تھی، کانپتی آواز میں کہنے لگی، میرے باپ نے کیا کیا؟ میرے بابا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دم اس نے مٹھی میں پکڑے بالوں کو جکڑا اور اسے جھٹک کر پیچھے کیا۔ وہ دوبارہ سے اسی کرسی پر بیٹھا اور اینا کو نیچے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتی سہمتی معصوم بچوں کی طرح زمین پر بیٹھی۔ ریحان ظفر کہنے لگا، تمہارے باپ نے میری ساری پراپرٹی اور زمین اپنے نام لگوا لی ہے، میں نے اس شخص پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی، مگر تمہارا باپ امیری اور پیسے کے چکر میں اتنا آگے نکل گیا کہ وہ لوگوں کا حق کھانے لگا۔ اینا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کہے ہر لفظ اس کے دل پر چھریوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ دوسری طرف رات سے صبح ہونے کو تھی اور حسینہ بیگم کی لاڈلی بیٹی اینا گھر نہیں لوٹی۔ اس کے دوستوں کے ذریعے پتہ چلا کہ کوئی شخص اسے اغوا کر کر لے جا چکے ہیں۔ تبھی جعفر قادوانی کو پتہ چلا کہ ان کی لاڈلی بیٹی اغوا چکی ہے۔ ان کا دل دہل کر رہ چکا، جس قیمتی شے کے لیے وہ سب کچھ اپنے نام لگوا چکے تھے، وہ قیمتی شے ہی ان سے دور چلی گئی تھی۔ انہوں نے تمام پولیس ایجنسیز اور طاقت لگا دی تاکہ ان کی بیٹی مل سکے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کے اغوا ہونے کی پریشانی میں پولیس کو فون کر رہے تھے، تبھی ان کے فون پر ایک نمبر نمایاں ہوا۔ وہ نمبر ریحان ظفر کا تھا۔ جعفر قادوانی جو کئی دنوں سے ریحان ظفر کا فون نہیں اٹھا رہے تھے، فوراً فون اٹھا اور کہنے لگے، کہاں ہے میری بیٹی؟ گھٹیا شخص، میری بیٹی کو قید کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تبھی دوسری جانب زوردار قہقہ گونجا، ملا تو آپ کو بھی کچھ نہیں، میری زمینیں اپنے نام لگوا کر، جیسے آپ کو اپنی بیٹی کے اغوا ہونے کا دکھ ہو رہا ہے۔ سوچیں، جب میرے باپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری برسوں کی محنت کوئی بڑی چالاکی سے ہڑپ کر گیا تو ان پر کیا بیتے گی؟ جعفر قادوانی کانپتے ہوئے کہنے لگے،
میں ساری زمینیں تمہیں واپس کر دوں گا، تمہیں جو چاہیے تم لے سکتے ہو، بس میری معصوم بیٹی کو نقصان مت پہنچانا۔ ایک کہکا اور گونجا اور کہنے لگا، اپنی سلطنت بیچ دو، سڑک پر آ جاؤ اور ہاتھ باندھتے ہوئے میرے پاس آؤ، پھر شاید تمہاری بیٹی بچ جائے۔ ایک باپ کے لیے یہ سب کچھ بھگتنا آسان نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، ابھی وہ اور کچھ کہتے، تبھی ریحان نے ٹک کر کے فون کاٹ دیا اور سامنے بیٹھی اینا کو دیکھتا کہنے لگا، سن لی اپنے باپ کی باتیں؟ انہوں نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے میری زمینیں اپنے نام لگوائی ہیں۔ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، اب بولو تمہارے باپ کو کیا سزا دوں اور تمہیں کیا سزا دوں؟ اس نے خاموشی ٹھان لی، وہ غم سم بیٹھی فرش کو تک رہی تھی۔ ریحان ایک دم چونکا کہ اب وہ کوئی مزاحمت کیوں نہیں کر رہی۔ اس نے دوبارہ اینا کو بلایا، کچھ پل خاموشی کے بعد وہ گہرا سانس لیتی کہنے لگی، ریحان تمہیں میرے بابا کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، میں اپنے بابا کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے انہیں یہ ضرور کہا تھا کہ مجھے عیاشی کرواؤ، مگر دھوکہ دہی سے نہیں۔ میں کسی کا حق نہیں کھا سکتی، اس پر عیش نہیں کر سکتی۔ اگر تم مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، میں اف تک نہیں کروں گی۔ میں اپنے باپ کی سزا سمجھ کر چپ چاپ سہ لوں گی، کیونکہ میرے باپ نے جو کیا وہ غلطی نہیں، گناہ ہے۔ اس کی باتوں نے ریحان ظفر کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ایک کم ظرف باپ کی بیٹی جو ہمیشہ لاڈوں میں پلی تھی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ آج انصاف کی باتیں کر رہی تھی، حالانکہ وہ تو غلطی پر اپنے باپ کو بھی معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ ریحان ظفر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس وقت کیا کہے۔ وہ چپ چاپ اس کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ جعفر قادوانی بھی کینیڈا سے پاکستان واپس آ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی جدائی دن بہ دن انہیں کھاتی جا رہی تھی۔ انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ جعفر قادوانی نے دوبارہ ریحان ظفر کو فون کیا۔ ریحان ظفر بھی کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ اس نے اپنی رہائش گاہ کا پتہ جعفر قادوانی کو دیا۔ اب جعفر قادوانی کا مقصد اپنی بیٹی تک پہنچنا تھا اور اسے چھڑوانا تھا، مگر اب وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی بیٹی بہت ظرف والی ہے۔ جلد از جلد اپنی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ وہ ریحان ظفر کو دیے گئے ایڈریس پر پہنچے۔ اس جھونپڑی نما جگہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ بھی کھانسنے لگے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سامنے بیٹھا ریحان ظفر زوردار قہقہہ مار رہا تھا، زہے نصیب، زہے نصیب، آپ جیسے بلین پراپرٹیز کے مالک اس گندگی بھری جگہ پر قدم رکھیں گے، ہمیں بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ ہمیں یاد نہیں رہا، ورنہ ہم آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کر آپ کا ویلکم کرتے۔ اس کی طنز بھری باتوں سے جعفر قادوانی کو کافی غصہ لگا تھا، مگر وہ غصے کو پی چکے تھے کیونکہ ان کی اکلوتی بیٹی ریحان ظفر کے قبضے میں تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ریحان ظفر کے سامنے کہنے لگے، دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھے میری بیٹی واپس دے دو، تمہیں جو چاہیے تم مجھ سے لے لو، میں تمہارا سب کچھ تمہیں واپس کرنے کو تیار ہوں۔ ریحان نے پاس کھڑے آدمی کو آنکھ کے ذریعے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے دروازہ کھولا تو اینا لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی۔ اس کا باپ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ میری بیٹی ابھی، وہ باہیں پھیلاتا اسے گلے لگانے ہی والا تھا، تبھی اینا نے اشارے سے انہیں روکا۔ بس بابا، وہی رکیے، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے وقت؟ آپ مجھے کسی کا حق مار کر کھلانا چاہتے تھے؟ میں تو آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں نا، میرے لیے تو آپ کی کمائی بھی بہت تھی، پھر کیوں آپ نے لالچ کیا؟ کیوں آپ کسی کا حق چھین کر مجھے اس حرام کمائی سے کھلانا چاہتے تھے؟ جعفر قادوانی ایک دم چونک گئے تھے کہ اس کی بیٹی کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اور وہ اس برے وقت میں بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ حق کے ساتھ تھی۔ ریحان ظفر بھی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جیسی عیاش بیٹی اتنی سمجھدار بھی ہو سکتی ہے۔ جعفر قادوانی کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا تم تو ایسا مت کرو، دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں اس کا حق اسے دینے آیا ہوں۔ کیا فائدہ بابا؟ اب کیا فائدہ ایسے حق دینے کا؟ پہلے کیوں نہیں آپ کو یہ سوچ آئی؟ پہلے کیوں آپ یہ گناہ کرنے جا رہے تھے؟ میں آپ کو اب چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے مجھے فلاں آسائش نہ مہیا کی تو میں مر جاؤں گی۔ بابا ایک دفعہ آپ مجھے اپنی مجبوری کا بتا کر تو دیکھتے، میں 2 وقت کی روٹی میں بھی خوش ہو جاتی۔ مانتی ہوں کہ امیری میں جینے کی عادت آپ نے مجھے ڈالی، شروع سے آپ نے مجھے ہر آسائش مہیا کی،
मेरी सोच से बढ़कर आपने मुझे दिया, मगर बाबा मैं इतनी भी कम अकल नहीं हूँ। क्या आपकी मजबूरियों को ना समझ पाती? जाफर कादवानी की आंखें खुल चुकी थीं। वो दर्द भरे लहजे में कहती, तेज तेज कदम बढ़ाती बाहर की जानिब बढ़ने लगी। रेहान जफर उसके आदमी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रेहान जफर जानता था कि अपने बाप की हकीकत जानकर ऐना को सख्त सदमा पहुंचे। जाफर कादवानी दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास गया, लेकिन वो भी तेज तेज कदमों से सड़क की जानिब बढ़ रही थी। उसने वहां से टैक्सी ली और कहीं और ही रवाना हो गई। जाफर कादवानी सब कुछ देख रहा था। उसे लगा उसकी बेटी घर ही गई होगी, इसीलिए वो सीधा रेहान जफर के पास वापस गया, उसे उसका हक दे सके। जाफर कादवानी जैसे ही रेहान जफर से मामलात हल करके घर वापस लौटे तो ऐना घर में मौजूद नहीं थी। अपने आदमियों के जरिए उन्होंने ऐता का पता लगाया तो पता चला कि वो इसी शहर में किसी छोटे से घर में शिफ्ट हो गई है। जाफर कादवानी इतना शर्मिंदा थे कि वो अब दोबारा अपनी बेटी का सामना नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी छोटी सी गलती से अपनी बेटी को दूर कर दिया था। ऐना की माँ ने सोचा कि वो ऐना के पास जाएंगी, उसे समझा बुझाकर घर वापस लाएंगी। अगले ही दिन ऐना की माँ ऐना के पास पहुंची। छोटा मगर खूबसूरत घर देखकर ऐना की माँ को हैरानगी हुई थी कि इतने बड़े घर में रहने वाली ऐना अचानक इतनी बदल गई। वो घर में दाखिल हुई। ऐना अपनी माँ को देखते संजीदा सी हो गई। उसकी माँ उसके करीब बैठी और कहने लगी, बेटा घर चलो, तुम्हारे बाबा बहुत परेशान हैं तुम्हारी वजह से। ऐना ने अपने मुंह का रुख दूसरी जानिब किया और कहने लगी, मामा आप नहीं जानती कि बाबा ने कितना बड़ा गुनाह किया। ये यूं कहें कि आप भी इसमें शामिल थे। आपको सब कुछ पता था ना, आपने मुझे जानबूझकर नहीं बताया। काश आपने मुझे उसी वक्त बताया होता तो मैं उसी वक्त बाबा को समझा देती। मैंने तालीम इसलिए हासिल नहीं की कि मैं अपने बाप की हर गलत कदम के साथ कदम मिलाऊं, बल्कि तालीम हासिल करने का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता अगर कल को कुछ गलत हो तो मैं उसके लिए आवाज़ उठा सकूं, ना कि अपने माँ बाप के साथ गलती में शामिल हो जाऊं। उसने अपनी माँ को वापस भेज दिया था। उसकी माँ भी मायूस होकर वापस लौटी थी। ऐना बहुत जिद्दी लड़की थी, अब वो कभी भी वापस नहीं आना चाहती थी। ऐना को घर छोड़े 1 हफ्ता होने वाला था। रेहान जफर अपने आलीशान घर में अपने बाप के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसका बाप इन्हीं दिनों पाकिस्तान आया हुआ था। जब ही मुलाजिम ने आकर रेहान जफर को इत्तला दी कि जाफर कादवानी उनसे मिलने आया। रेहान जफर ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, मगर रेहान जफर के वालिद की वजह से मुलाजिम जाफर कादवानी को अंदर बुला लाया। जाफर कादवानी अपने मायूस और थके हारे कदमों से चलते हुए उनके करीब आकर बैठे। वो बहुत संजीदगी से कहने लगे, रेहान बेटा अब तो मैंने तुम्हारा सब कुछ वापस लौटा दिया, मगर मेरी बेटी मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं। तुमने ही उसे सच बताया था, तुम ही उसे वापस ला सकते हो। वो अभी तक मुझसे नाराज़ है। तुम जानते हो मैं ऐना से कितना प्यार करता हूँ। उसके बगैर मुझे अपनी सांसें घुटती हुई महसूस होती हैं। रेहान जफर के वालिद सवालिया निगाह से जाफर कादवानी को देख रहे थे। रेहान जफर ने जाफर कादवानी की मौजूदगी में ही अपने बाप को सारी हकीकत बताई। कुछ पल खामोशी के बाद रेहान जफर के वालिद कहने लगे, रेहान बेटा जाफर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम ही ऐना को वापस लाओगे। तुमने बहुत गलत किया कि उसके बाप की सज़ा तुम ऐना को देने जा रहे थे। इस बात में बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं। रेहान कहने लगा, बाबा मुझे दुख हुआ था, मैं अपने बिजनेस को डूबता नहीं देखना चाहता था। मुझे बदले का सही तरीका यही लगा, इसलिए मैंने ऐना को अगवा किया। रेहान के वालिद कहने के, नहीं बेटा, गुनाह सिर्फ जाफर ने नहीं बल्कि तुमने भी करने जा रहे थे। तुम भी किसी बेकसूर को सज़ा देने जा रहे थे। तुम्हें ऐना के पास जाना होगा, उससे माफ़ी मांगनी होगी और उसके बाप को वापस लौटाना होगा। जाफर कादवानी को रेहान के वालिद की बातें सुनकर दिली खुशी महसूस हुई। रेहान ने हामी भरी। अगले ही दिन वो ऐना के घर पहुंच गया। बजाय ये कि ऐना उसे देखती डरती गुस्सा करती, बल्कि उसे देख बहुत खुश हुई थी। आओ रेहान, कैसे आना हुआ? रेहान उसके घर के अंदर दाखिल हुआ और उसके जवाब में कहने लगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ ऐना। ऐना ने पलटकर उसे देखकर कहने लगी, किस चीज़ की माफ़ी? रेहान कहने लगा, ऐना मैं तुम्हें बिलावजह सज़ा दे रहा था। मुझे समझ आ गई है कि गुनाह सिर्फ तुम्हारे बाबा ने नहीं मैंने भी किया है। देखो अब तुम्हारे बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब तुम माफ़ कर दो ना, अब तो वापस चली जाओ। ओह, तो तुम्हें बाबा ने भेजा है और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया था। मेरे बाबा की सज़ा मुझे वाकई मिलनी चाहिए थी। मैंने हमेशा अमीरी में जीना सीखा था, मगर अब मुझे समझ आई है कि इंसान को हर हालात में गुजारा करना चाहिए। रेहान जफर उसे देखता रह गया और कहने लगा,
کیا تم میری خاطر اپنے بابا کو معاف نہیں کر سکتی؟ اینا نے اپنے ابرو اچکائے اور اس کی طرف دیکھتی کہنے لگی، کیوں؟ میرا تم سے کوئی خاص رشتہ ہے کیا؟ ریحان ظفر کہنے لگا، نہیں، رشتہ تو نہیں، اگر تم چاہو تو بن سکتا ہے۔ شاید ریحان ظفر اینا کے دل کی بات کہنا چاہ رہا تھا۔ اینا نے دوبارہ سے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ریحان ظفر دو ٹوک الفاظ میں کہنے لگا، تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ اینا نے گہری سانس لی، کچھ پل خاموشی کے بعد کہنے لگی، نہیں ریحان، میں تمہارے لائق نہیں، ہمیشہ سے میں پیسے کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی تھی، تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ریحان ظفر سنجیدگی سے کہنے لگا، اینا، اسی فرق کو مٹانے کے لیے تو میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ تمہارے بابا کے ساتھ کچھ وقت میرے بہت برے تعلقات رہے، مگر تم جانتی ہو جب میں یہاں آنے لگا تھا تو آنے سے پہلے میرے بابا نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ ہم جعفر کادوانی سے دشمنی کا رشتہ دوستی میں بدلیں گے۔ اگر ہم یہ دشمنی چلاتے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی دشمنی پر پکی ہو جائیں گی۔ تم جانتی ہو میرے بابا بہت رحم دل انسان ہیں۔ اینا کہنے لگی، تو تم اپنے بابا کے کہنے پر مجھے اپنانا چاہتے ہو؟ ریحان ظفر کچھ پل خاموشی کے بعد کہنے لگا، شاید، اور میری بھی آرزو یہی تھی کہ میں تمہیں اپناؤں۔ جب تم اپنے بابا سے انصاف کی باتیں کر رہی تھی میں بہت متاثر ہوا تھا۔ مجھے تمہارے پیسے اور سٹیٹس سے کوئی لالچ نہیں۔ سوچنے کے بعد اینا کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، ہم سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ ریحان ظفر کہنے لگا، نہیں، جب تک تمہارے بابا اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے ہم شادی نہیں کریں گے۔ دیکھو اینا، ہم سے 1000 غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارے ماں باپ ہمیں 1000 دفعہ معاف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ سے ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی انہیں معاف کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے، اور بہکنا انسان کا ہی کام ہے۔ بعض اوقات انسان بہک جاتا ہے۔ اب تمہارے بابا کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی جدائی سہ نہیں سکتے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنے بابا کو معاف کرو اور سب گلے شکوے ختم کرو۔ ریحان کے سمجھانے کے بعد اینا اپنے بابا کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے دل سے اپنے بابا کو معاف کیا، صرف اور صرف ریحان کے کہنے پر۔ اینا اور ریحان ایک دوسرے سے کافی متاثر تھے۔ جب اینا نے ریحان کے سلسلے میں اپنے بابا سے بات کی تو جعفر کادوانی کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ بیٹا، میں بھی تو یہی چاہتا تھا، آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جب میں نے اس سے پارٹنرشپ کی تھی۔ تب میرے ارادے غلط تھے، مگر اب میری سوچ بالکل بھی ویسی نہیں رہی۔ اگر میری بیٹی اسے پسند کرتی ہے تو میں سب گلے شکوے ختم کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیچ کی تمام غلط فہمیاں ختم ہوئیں۔ جعفر کادوانی نے ریحان ظفر کو اپنے داماد کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ بہت دھوم دھام سے دونوں کی شادی کی گئی۔ اینا ہمیشہ سے شہزادی تھی اور ریحان ظفر نے بھی اسے آگے جا کر شہزادیوں کی طرح ہی رکھا۔ اس کے بابا سے بڑھ کر ریحان نے اینا کو پیار اور محبت دی تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔